سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اپنی ایک ٹویٹ میں بجلی کے بلوں میں ٹیکسز ختم کر کے فوری کمی لانے کا فارمولا پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بجلی کے گھریلو بل میں 24%، کمرشل بل میں 37%، انڈسٹریل میں 27% حصہ ٹیکسز کا ہے۔ گویا کیپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ حل ہونے تک اگر حکومت بجلی کے بلوں میں ٹیکسز ختم کر دے یا ان میں واضح کمی کر دے تو عوام کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے، ورنہ پاکستان کے عوام کی قسمت میں فی الحال نہ جانے کب تک دنیا کی مہنگی ترین بجلی خریدنی ہے۔ پاکستان کا ایک عام پاکستانی، ایک عام شخص جو ہے وہ یہ بجلی تو افورڈ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اب اس کی سقط سے مکمل باہر ہو گئی ہے، اور اب آئندہ بل جو اب آنے والا ہے چند دنوں میں، جس میں جولائی کا بل ہے، جس میں تقریباً 7.5 روپے فی یونٹ کا اضافہ وہ دیکھے گا۔ یقیناً اس کے لیے ایک بہت شاکنگ معاملات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کا کاروبار بھی اس کو نہیں سہ پائے گا، کریں تو کیا کریں، اور اس کے لیے جو گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے، جو کوششیں کر رہی ہے، اس پر ایک بار پھر ہم ایک گہری نگاہ ڈالتے ہیں۔ ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ محترم اویس لغاری صاحب موجود ہیں، 2 بار پاکستان کے وزیر توانائی رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ لغاری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھی، اور ظاہر ایک بڑا امپورٹنٹ وزٹ تھا چائنا کا آپ کا اور فائنانس منسٹر کا، وہ فار واٹ ایور ریزنز، کیونکہ شاید چائنیز گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اس کا وہ انفلوئنس نہیں کر سکتی کمرشل بینکس کے ساتھ، اور آپ کی کمرشل ڈیلنگ ان کے ساتھ ہے، آپ ایک ایک کے پاس جائیں اور اگر ری پروفائلنگ وہ کہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کر لیں۔ گویا کہ جو ہمارا مرکزی ہدف تھا کہ ہم اس ڈیٹ کی ری پروفائلنگ کر پائیں، وہ فی الحال ہمیں حاصل نہیں ہوا، اور جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال یہ ہمیں ایک سیٹ بیک کا سامنا ہے۔ خان صاحب بہت مہربانی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ آپ نے فرمایا 2 دفعہ وزیر توانائی رہ چکا ہوں۔ میں 1 سال کے لیے 17 سے 18 تک تھا وزیر توانائی، اس سے پہلے میں آئی ٹی کا منسٹر تھا 2002 کے اندر 5 سال کے لیے، اور ابھی مجھے الحمدللہ یہ میری سیاسی جماعت نے موقع دیا ہے۔ دیکھیے ہمارا جو 2 اہداف تھے چائنا جانے کے، ایک تھے ری پروفائلنگ، ہمارا جو چائنا کا ڈیٹ ہے پاور سیکٹر کی، اس کی ری پروفائلنگ تھی جس کی تشریح آپ نے فرمائی۔ وہ ری پروفائلنگ اب ماشاءاللہ پٹڑی پہ چڑھ چکی ہوئی ہے، اس کی بات انیشیٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو دونوں سائڈز کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے پاور سیکٹر کی، اور جو آپ نے بھی گمبھیر حالات کا ذکر کیا، تو اس کے ساتھ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم دونوں سائڈز جو ہمارے انرجی سیکٹر کے اندر بہت اہم ایک پارٹنرشپ کا رول رکھتا ہے چائنا اور ہمیں فخر ہے چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ کے اوپر، کیونکہ جب ملک تاریکیوں کے اندر پھنسا ہوا تھا تو چائنا ہی نے ہی آ کے انویسٹمنٹ کی تھی۔ میرے خیال میں ہم انشاءاللہ ری پروفائلنگ، اور دوسرا ہدف جو کول کو امپورٹڈ کول سے تھر کول پہ کنورٹ کرنا ہے، جس سے آپ کی انرجی کی پرائس ان پلانٹس کی تقریباً 15 سے 14 روپے تک اس کے اندر کمی آئے گی پر یونٹ۔ تو وہ ہم دونوں اہداف انشاءاللہ اس کو تفصیل سے سٹڈی کرنے کے بعد اس میں مجھے تو بہت ایک پازیٹیو امید دکھائی دے رہی ہے کہ ہم اس کو ریپ اپ کر لیں گے۔ لغاری صاحب یہ تو اس میں امید کی تو بہت اچھی بات ہے، امید تو قائم رہنی چاہیے، اور نا امیدی تو گناہ ہے بہرحال، لیکن بہرحال ابھی ایک ڈسٹنس کور کرنا ہے، اور کیونکہ وہ کمرشل بینک ہے، کمرشل ڈیٹ ہے، ایک ایک کے پاس جانا ہے۔ ابھی تو ہم تو گئے تھے چائنا کے پاس کہ شاید وہاں پر جو نظام ہے وہ شاید ہمیں کوئی اس میں ریلیف دلا سکے، تو اب ہمیں ایک تو وہ کرنا ہے، اس کی اسٹریٹجی بنانی ہے، پھر اس میں ایک لمبا سفر ہے۔ اور جو آپ نے لوکل کول کی بات کی لغاری صاحب، جو آپ نے لوکل کول کی بات کی، اس کے بھی تو کہ وہ تھر کا کول جو ہے وہ پورا اس مؤثر طریقے سے، ایک اکنامک طریقے سے وہ ہمارا استعمال ہو سکے، اس کے لیے بڑی سٹڈیز کرنے کی ضرورت ہے، بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آل ان آل یہ ابھی شارٹ ٹرم ان میں سے کوئی چیز اچیویبل نہیں ہے نا؟ کول شارٹ ٹرم نہیں ہے، کول 3 سے 4 سال کا منصوبہ ہے جی، جو تینوں پلانٹس کی کنورشن ہے اس کو اتنی دیر لگے گی، اور جو ڈیٹ ری پروفائلنگ ہے وہ ذرا ایک شارٹ ٹرم ایک بات ہے جو کہ اگلے چند مہینوں کے اندر اگر ہم نے انشاءاللہ کوشش کی اور محنت کی تو انشاءاللہ ریپ
کرنے میں کامیاب ہوئیں گے ہم. اچھا لغا صاحب یہ فرمائیے گا کہ نیچرلی ایک عام پاکستانی بھی پوچھ رہا ہے وہاں پہ آئی ڈونٹ نو کہ چائنیز اتھارٹیز نے آپ سے پوچھا کہ ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ری پروفائل کر لیں, آپ یہ جو کول کی سورس ہے اس کو چینج کر دیں, اور بھی کئی باتیں آپ نے کی ہیں جو آپ کی اپنے آئی پی پیز ہیں ان کو تو انفلوئنس کریں نا, ان کے ساتھ تو ایک ڈویبل ایک سچویشن بنا لیں, ایک کوئک کوئی ریلیف ان سے تو حاصل کر لیں. تو یہ جو ہمارے اپنے آئی پی پیز ہیں, میں آپ کو عرض کروں, دیکھیے ہم ایک رسپانسبل حکومت ہیں. ہم ہر روز ٹی وی پہ آ کے جب تک چیزیں کنکلوژن کی طرف نہ جائیں ہم ہر روز آ کے اپنی پروگریس نہیں بتا سکتے. پچھلے تقریباً 2-2.5 مہینے سے یہ اس آئی پی پی کا ایشو کھڑا ہونے سے بہت پہلے سے ہم لوگوں نے ایک بہت تفصیلی سٹڈی تمام ان آئی پی پیز کی جو 1994 اور 2002 کی پالیسی سے جن کا تعلق ہے ان کو ایک ایک پلانٹ کو مکمل طور پہ اینالائز کیا ہے, کن کی ہمیں ضرورت ہے کن کی نہیں ہے, کہاں سسٹم سٹیبلٹی کی. ان کے جو 2 ارب یونٹ ان سب 20 کے 20 آئی پی پیز نے پچھلے سال صرف 2 ارب یونٹ پروڈیوس کیے ہیں ہماری اوورآل 106 یا 107 ارب یونٹ میں سے. تو 2 ارب یونٹ کیوں پروڈیوس کیے, اس کی کیا ضرورت تھی, اس کو اسیس کیا, اس کی قیمت کو اسیس کیا, ان کی ریٹرن آن ایکویٹی کو اسیس کیا, ان کی کیپیسٹی پیمنٹس کتنی جاتی ہیں اس کو اسیس کیا, ان کو اگلے 12 سال میں اگر ہم نے رکھا تو کتنے ارب دیے جائیں گے اس کو دیکھا, آج ان کو اگر فارغ کر دیں اس کو دیکھا, ان کی صرف آئیڈل کیپیسٹی کی بیسس کے اوپر ٹیک اینڈ پے پہ رکھیں اس کو دیکھا, ٹیک اور پے سے نکالیں اس کو دیکھا. اور ہم بہت ذمہ داری سے اور بہت رسپانسبلی, آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا ہوگا, ہم تقریباً کنکلوژن پہ پہنچ گئے ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ چند ہفتوں میں پاکستان کی عوام کو بہت اچھی خبریں ملیں گی, اور ہم لوگ جو بھی آئی پی پی ہے اس کو باہمی مشاورت کے ساتھ اور ایک جوائنٹ رسپانسبلٹی کے ساتھ ہم اپنی عوام اور اسٹیٹ اور لوگوں کے فائدے کے لیے انشاءاللہ ایگزٹ کریں گے اور ارینجمنٹس چینج ضرور کریں گے انشاءاللہ. ونڈرفل, اور اس کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارے ڈسکورس کے معاملے ہیں, آئی انڈرسٹینڈ کہ ظاہر ہے کہ اسٹرگل ہے, اس میں آپ کا قصور نہیں ہے, حکومت کا قصور نہیں ہے, جو پاکستان کا نظام ہے کہ وہ پھر آپ لوگوں نے پریزیڈنشل آرڈیننس سے کیا, مگر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور پھر یہ بورڈ بنا دیے, پھر ظاہر ہے کہ وہ ہٹ ہوئے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹے کیا, لا بنا دیا ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ بورڈز وغیرہ آپ کے اب نامینیٹ ہو گئے. لغاری صاحب یہ بھی کوئی میرے نزدیک تو اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اور پھر صرف بورڈ ہی تو نہیں ہونے نا, اب ان ڈسکورس کو وائبل بنانا ہے, ان کو جو اب اس کے لیے کیا فارمولا ہے, واٹ از دا وے فارورڈ, اب ان ڈسکورس کے لیے کیا ہوگا؟ آپ نے سر ایک سوال مجھ سے کیا کہ چائنیز نے آخر پوچھا ہوگا تو آپ لوگ لوکل آئی پی پیز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو ہر ایک یہ بھی پوچھتا ہے کہ آپ لوگ اپنے اسٹرکچرل ریفارمز کیا کر رہے ہیں. صرف لوکل آئی پی پیز کے ساتھ ہماری اگریمنٹس کو چینج کرنے کی بات نہیں ہے, یہ ڈسکورس کی آپ نے بات کی, ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جی ہاں, ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگلے سال مئی میں ہمارا پہلا اشتہار مکمل تیاری کرنے کے بعد ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن کا اگلے مئی کا ٹائم لائن ہم نے مقرر اور طے کر لی ہے, اور ورلڈ بینک کے ساتھ پالیسی اور ریگولیٹری فریم ورک کو چینج کرنے کا کام بہت دھڑا دھڑ شروع ہو چکا ہوا ہے پرائیویٹائزیشن, اور ہم لوگ مل کے کام کر رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 2 سے 2.5 سال کے اندر آپ کی پاکستان کے اندر کوئی ایسی ڈسٹریبیوشن کمپنی نہیں ہوگی سوائے 1-2 کے جس کو پرائیویٹائز نہ کر لیا گیا. مجھے یہ بہت بڑا ایک ریفارم ہے. لغاری صاحب یہ سمجھائیے گا کہ آپ سے پہلے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس نے بھی بڑی محنت کی تھی اس ڈسکورس کے لیے. انہوں نے جو ان کی پوری سوچ تھی, جو انہوں نے پوری جان لگائی تھی, اور پھر ہمیں ہمارے پروگرام میں محمد علی صاحب نے کہا تھا کہ جی کہ یہ ڈویبل نہیں ہے, یہ جو پرائیویٹائزیشن آؤٹ رائٹ یہ نہیں ہو سکتی, بڑے مشکل ہے. لانگ ٹرم کنسیشنز جو ہے نا اس کے ذریعے, اور پھر 1-2 ڈسکورس کے لیے لانگ ٹرم کنسیشن بھی وہ کیا گیا, وہ پورا پلان ریپ کر دیا گیا ہے. اس کی تو کچھ بتائیے نا کہ اس کی میرٹ اور ڈی میرٹس. ہماری عقل و فہم کے متعلق وہ جو ان کی پالیسی تھی اور ان کی جو سوچ تھی وہ اس میں شاید کچھ اور بہتری ہونے کی گنجائش تھی.
اب ہم نے تقریباً 3 ایسی کمپنیز رکھی ہیں جن کا ہم کنسیشن اگریمنٹ کے ذریعے کریں گے، اور باقی 5 ایسی کمپنیز ہیں جس کے اندر گجرانوالہ، اسلام آباد، لاہور، ملتان اور فیصل آباد ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں ان کی صحت اتنی اچھی ہے اور ان کی بکس اس قسم کی ہیں کہ جہاں ہم ان کو آؤٹ رائٹ پرائیویٹائزیشن کی سیلز کے ذریعے لے کے جا سکتے ہیں۔ اور یہی چیز اب کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن نے پرسوں اس کو کنسیڈر بھی کرنا ہے، جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا۔ البتہ ہم یہی پروپوزل لے کے جا رہے ہیں کہ 5 کمپنیز کو ہم انشاءاللہ پرائیویٹائز کریں گے اور 3 کو لانگ ٹرم کنسیشن اگریمنٹ پہ کریں گے، اور جو ٹرائبل ایریا والی کمپنی ہے اور جو کوئٹہ والی ہے اس کو ہم فی الحال ابھی امپروومنٹ کی طرف لے جا کے ریسٹرکچر کرنے کے بعد اس کو 3rd فیز کے اندر ہم کریں گے۔ اور ہماری سوچ کے مطابق اور ہماری اسیسمنٹ اور ہم نے پوری جو اسٹڈی کی ہے اس کے مطابق ہمارا یہ جو فیصلہ ہے یہ غالباً اسٹیٹ کے لیے اور پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہو جائے جو بھی ہے، فیصلہ اگر ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اس کو فکس کریں گے، ان کو مئی میں ایڈورٹائز کریں گے، اور پھر انشاءاللہ۔ خان صاحب یاد ہے 20-25 سال پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہوتی تھی اور نہیں ہو سکی تھی، اور میں نے ہی وہ ناچیز نے پوری نیک نیتی کے ساتھ اور میری حکومت اور شہباز شریف صاحب کی مہربانی اور ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے، ان پرائم منسٹر صاحب کی ایک اونرشپ کی سینس کی وجہ سے جو پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ اس کو پورا کر کے دکھائیں گے۔ اچھا، جو ہماری جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہماری جنریشن بہت زیادہ ہے، ہماری کنزمپشن نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑے گا، گروتھ آئے اور انڈسٹری کام کرے، لیکن مختلف جو ماہرین ہم مسلسل یہ پروگرام کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ ہمارا پاور سیکٹر پہ بہت کنسسٹنٹ کئی سالوں سے فوکس رہا ہے، یہ ویلنگ کی بات ہوتی ہے کہ جی کہ جو بائرز ہیں، ملٹیپل بائرز ہوں، ویلنگ ہو، اور اس سے جو ہے حالات ٹھیک ہو۔ یہ جو کانسیپٹ بار بار ہمارے پروگرام میں آتا ہے، اس پر آپ لوگوں کی کیا توجہ ہے؟ خان صاحب، ایک تو میں آپ کا ذرا آپ کے ذریعے اپنے ویورز کا بھی ذرا کلیئر کر لوں مائنڈ۔ دیکھیں، پاکستان میں اس وقت 260 ارب یونٹ پروڈیوس کرنے کے پاور پلانٹ موجود ہیں، اور اس وقت 1 ارب اور 8 کروڑ کے قریب یونٹ استعمال ہوتے ہیں، جو اب جس کے اندر کمی آ رہی ہے بیکاز ہمارے ریٹ اوپر چلے گئے۔ تو ایک تو ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ 260 ارب کے بجائے 108 ارب کی کنزمپشن ہو رہی ہے، تو وہ کیپیسٹی ہے جو 108 ارب جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ اینول ایوریج کر کے کر رہے ہیں یا آپ سمر کی پیک کی بات کر رہے ہیں؟ اینول سر، اینول ایوریج۔ اینول آپ کے پلانٹس اگر سارا وقت چلیں تو 260 ارب یونٹ بنا سکتے ہیں۔ اس وقت ان میں سے 108 ارب یونٹ کی سیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ اس وقت یہ سیل اور جو کیپیسٹی ہے ہماری، وہ اس وقت تقریباً ہماری 29,000 یا 30,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی کی گرمیوں میں مانگ ہے۔ اگر ہم گرمیوں میں مانگ کے مطابق بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے تو ہم گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کریں گے، جو کہ جس سے بچنے کے لیے 2015 کے اندر ہماری حکومت نے نئے پلانٹس لگائے تھے۔ اب وہ پلانٹس لگنے کے بعد اور جو مہنگی بجلی ہے نا خان صاحب، اس کو بار بار یہ بات کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کا ڈالر اوپر نہ گیا ہوتا یا روپے نیچے نہ آیا ہوتا اور سود اوپر نہ گیا ہوتا تو آج آپ کی بجلی 8 سے 9 روپے فی یونٹ سستی ہوتی، آج صرف ڈالر اور انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے۔ اگر مانگ نہ بھی بڑھتی اور اس کے علاوہ جناب کی اکانومی نہیں گرو کی، 0% 2% پہ گرو کرتی رہے گی بیچ میں اکانومی، اس کی وجہ سے ڈیمانڈ کریٹ ٹی وی، تو ان تمام صرف بجلی کے سیکٹر میں بہت نقص ہیں، اور ہم اس کو بھرپور ایک جنگی بنیاد کے اوپر ٹھیک بھی کر رہے ہیں، لیکن اوورآل آپ کی اکانومی نے بھی اس سیکٹر کا ایک حد تک گلا دبایا۔ اس میں سے اب نکلنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور بہت انقلابی سوچ کے ساتھ انشاءاللہ نکل رہے ہیں، اور اس کی جلد خبریں انشاءاللہ پاکستان کی عوام۔ ٹھیک ہے، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا تو فائدہ یہ ہو سکتا ہے، اس وقت ہمیں فائدہ ہو جائے گا کہ جب ہماری جو کنزمپشن ہے
یہ بڑھ جائے کسی صورت سے، وہ اسی صورت میں بڑھے گی جب اکانومی کا پہیہ چلے گا. وہ اکانومی کا پہیہ اسی وقت چلے گا جب ڈوبل ہوگا. ظاہر ہے پہلے تو یہ چکن اینڈ ایگ والی بات ہے کہ وہ اتنی مہنگی بجلی ہے کہ وہ اٹس ناٹ پاسبل کہ وہ اس پہ کوئی بزنس کر سکے، تو وہ ایک مسئلہ. لیکن اگر زیادہ بجلی استعمال ہونے لگے گی تو آئی گیس کہ وہ اس میں تھوڑی بہتری ہو جائے گی، اور ایک چیز اس سے جو ہے وہ تھوڑی سستی ہو جائے گی. کنزمپشن بڑھ جائے گا تو وہ اور اس سے سستی ہو جائے گی، کیپیسٹی پیمنٹ وغیرہ میں کمی آ جائے گی. کنزمپشن بڑھنے کے لیے اکانومی کو چلانا، مگر سر یہ 19.5% انٹرسٹ ریٹ پہ، اور ظاہر ہے کہ چلے ایکسچینج ریٹ ابھی تھما ہوا ہے پچھلے 8-9 مہینے سے، ان چیزوں کو اس کو اسپر کرنے کے لیے، اور اس میں ایک میں بڑی اسٹریٹجک لیول کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم روزانہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ سالوں سے بات کر رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی چاہیے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے جو لوازمات ہے، جو فیل گڈ فیکٹر ہے، ابھی آپ کے کیبنٹ کے منسٹر آ کے کہیں کہ جی نومبر میں جو ہے وہ تو ایک میلٹ ڈاؤن ہونے والا ہے، آج ہم پی ٹی آئی پہ ہم پابندی لگانے والے ہیں، ہم آرٹیکل 6 کا مقدمہ کرنے والے ہیں، اور پاکستان میں ایک ہم پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن جو ہے وہ کہیں ہو جائے گا. وہ بار بار ڈیفنس منسٹر آ کے کہیں، اس سے پتہ ہے آپ نے دیکھا کیا حشر ہوا؟ جو اچھا خاصا ایک ماحول بن رہا تھا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. تو اس کو کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، کچھ انٹرسٹ ریٹ کسی صورت سے کم ہو، مطلب سینٹرل بینک بھی کچھ سمجھے، اور یہ حالات صحیح ہوں گے تو اکانومی چل پڑے گی، تو انشاءاللہ حالات میں بہتری ہوگی. یہ اسٹریٹجک لیول کی بھی تو چیزیں کرنی ہے، اس میں بھی تو گورنمنٹ کا بڑا کلیدی کردار ہونا چاہیے نا. جی بہت ضروری کردار ہوتا ہے. خاصا میں آپ کو بتاؤں، چاہے یہ دھرنے ہوں یا نہ ہوں، چاہے میلٹ ڈاؤن ہو یا نہ ہو، جو مرضی ہو، اس وقت بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے میرے وزیر اعظم کے سامنے کہ اس وقت بجلی ہماری معیشت کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کرے گی اور کر رہی ہے. اگر بجلی کی قیمتیں نیچے آئیں گی تو ہماری عوام کو ریلیف ملے گا اور ہمارے کاروبار کے لیے بہتر ہوگا. اور اسی لیے وزیر اعظم نے 175 ارب روپے کے جو بوجھ تھا وہ انڈسٹری کے اوپر سے سالانہ ہٹایا بھی ہے. ان کے ریٹ کم بھی کیے تھے آج سے 1.5 مہینہ پہلے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں تو ہم یہ اس بات کا وزیر اعظم عہد کر چکے ہوئے ہیں کہ بجلی کی قیمت نیچے لانی ہے اور اس سے شروعات کرنی ہے، اور اس کا جو ایک پازیٹیو ایفیکٹ ہوگا انشاءاللہ پوری اکانومی کے اوپر، اس کی گروتھ کے اوپر، انڈسٹریل گروتھ پہ، کمرشل گروتھ کے اوپر، ڈومیسٹک عام ہماری مڈل کلاسز کو جو ریلیف ملے گا، ان کی سیونگز میں کچھ اضافہ ہوگا. جو بجلی کے بل ان کو اتنا بڑا بوجھ لگ رہے ہیں اور اکثر ان کی آمدن اس پہ لگ جاتی ہے، تو یہ ان تمام چیزوں کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری مانتے ہیں اس چیزوں کو. اور ابھی تو 3 مہینے اس حکومت کو ہوئے نا جی، 4 مہینے. ہم انشاءاللہ بہت جلد اپنی ملک کو اس مصیبت میں سے نکال کے دکھائیں گے، اور بہت جلدی دکھائیں گے انشاءاللہ. چاہے جی دھرنے ہوں یا نہ ہوں، ہمیں ان دھرنوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا ذہن پہلے ہی، جو دھرنے ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پہلے ہی ہمارے ذہن میں مکمل طور کے اوپر ایک یقین کی طور کے اوپر وہ ایگزسٹ کرتی ہے بات.